الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ وہو خادعهم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خادعونہم، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بدلہ دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، مومن کی یہ صفت نہیں ہے، ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ فریب کرے، دوسرے کو دھوکہ دے۔ یہ مومن کی صفات میں چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان ان گندی چیزوں کو دور کر دیتا ہے، ایمان ان اخلاق رذیلہ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر یہ مومن دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، میرے بندے تجھے میں نے منع کیا ہے، میں نے تجھے روک دیا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ فریب نہ کر۔ لیکن اگر ایمان لانے کے بعد بھی یہ بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو صریحاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، تو نے میری بات پر عمل نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا، رب نے روکا تھا تو بعد نہیں آیا، پھر جب قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ بدلہ کیا دے گا؟ ہر نافرمانی، ہر گناہ کا بدلہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے، اور بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تین گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آگاہ فرمائے وہ کون سے تین بد نصیب گروہ ہیں جن کی جنت کے اندر داخلے پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے وہ مومن جو فریب کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو رب کریم نے کیا عذاب دینا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا، ان کو جنت میں داخلہ نہ ملے گا۔ دوسرا وہ شخص جو بخل کرتا ہے، اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی،
لیکن بخل کی وجہ سے یہ اپنا مال اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کرتا۔ یہ دوسرا گروہ ہے لوگوں کا جن کا جنت میں داخلے کے لیے منع فرما دیا۔ اور تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو احسان جتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ آپ کھانا تیار کر کے فارغ ہوئے، مسکین کی آواز آئی اللہ کے نام پہ کھانا دو۔ آپ نے وہ کھانا جو اپنے لیے، بچوں کے لیے، جنت خاتون کے لیے بنایا تھا، مسکین کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، کھانا تیار کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آواز آئی، میں اللہ کے نام پہ کھانا مانگتا ہوں۔ مسکین اللہ کا بندہ، اللہ کا وہ بندہ جو بھوکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سنی، وہ یتیم تھا، آپ نے کھانا اسے دے دیا۔ جب تیسرا دن آیا، کھانا رکھ کے بیٹھے ہی تھے، کھانا چاہتے تھے، قیدی کی آواز آئی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دیا جائے۔ علی شیر خدا نے اہل و عیال کا کھانا انہیں عطا کر دیا، اور آپ نے فرمایا ہم اس کا صلہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ کھانا کھلا کر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، ہم تو اس کا بدل اللہ سے طلب رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ احسان کر کے جتانا، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، جب آپ نے کسی پر احسان کیا، اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے تو مخلوق سے طالب کیوں ہوتے ہو؟ مخلوق پر احسان کیوں جتاتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا گروہ وہ لوگ جو جنت میں داخل نہ کیے جائیں گے، وہ احسان جتانے والے ہوں گے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میرے پیارے بیٹے، میرے بھائی، سب سے پہلے اس حدیث پاک نے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دھوکہ دیتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، یہ جنت میں داخل نہ کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم بازار کی طرف نکلے، ہم نے دیکھا ایک شخص غلے کا ڈھیر لگا کر بیٹھا تھا، وہ غلہ بیچ رہا تھا۔ خدا کے محبوب قریب چلے گئے، آپ نے اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر کے اندر داخل کر کے نکالا تو اندر سے آپ کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا۔ آپ نے وہ دانے، وہ اناج سامنے کر کے کہا بلاؤ، یہ کس کا اناج ہے؟ اسے بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا دیکھتا ہوں، یہ غلے کے ڈھیر میں یہ سل ہے، یہ گیلا ہے جس سے میرے ہاتھ کو تر کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بارش ہوئی تھی، اوپر سے غلہ خشک ہو گیا، اندر نیچے بھی گیلا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ گیلا غلہ تو نے باہر نکال کر کیوں نہیں دکھایا تاکہ اس میں دھوکہ نہ ہو اور خریدنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس میں پانی کی سل موجود ہے۔ یہ کاروبار ہم جو کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بارش کی سل تھی، خدا کی قسم آپ بازار میں جا کے دیکھو، اگر کالے چنے ہیں تو کالے پتھر ڈالے ہوئے، اگر سفید چنے ہیں
سفید پتھر ڈال کر اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اگر ہم چائے کی پتی دیکھتے ہیں تو چنے کا چھلکا ڈال کر اس کو تول کے دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ہم یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اپنی ذاتوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والوں کی یہ صفت ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بازار میں گیا، میں نے ایک شخص کو دودھ بیچتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا دودھ کے اندر پانی ملایا ہوا ہے۔ آج اگر آپ خالص دودھ ڈھونڈنا چاہیں کہیں ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے، کیا کیا چیزیں ڈال کر اس کو بڑھایا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے دودھ میں پانی ملایا ہے، روزے قیامت جب اللہ کہے گا اس دودھ سے پانی کو جدا کر، تو نہیں کر سکے گا، یعنی وہ وقت ہوگا پھر تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ جو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو فریب کرتے ہیں، یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ تو ہے لیکن یہ انسانی جان کا نقصان بھی ہے۔ ان چیزوں کے کھانے سے بندہ مر بھی سکتا ہے، پتھر کھائے گا تو مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ حدیث پاک کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی اے عبداللہ ابن عباس، ہم حج کرنے آئے تھے، جب صفا کے مقام پر پہنچے ہمارے قافلے میں ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی، جب قبر تیار ہو گئی اندر دیکھا کہ کالا ناگ قبر کو بھرے ہوئے تھا، ہم ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسرے مقام پر چلے گئے، وہاں جا کر ہم نے دوسری قبر تیار کی، جب قبر مکمل ہو گئی ہم نے چاہا اس مرنے والے کو دفن کر دیں، اللہ کی قسم وہ قبر بھی کالے سانپ سے بھری ہوئی تھی، وہی سانپ جو ہم نے اس قبر میں دیکھا تھا وہ اس قبر کو بھرے ہوئے تھا۔ بتائیے اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم پوری زمین پر قبریں کھودو گے ہر قبر میں سانپ کو پاؤ گے، یہ سانپ اس کا عمل ہے، یہ جو دنیا میں گناہ کرتا تھا وہ سانپ کی صورت میں اس کی قبر میں پہنچتا ہے، جو قبر کھودی ہے اسی قبر میں اس کو ڈال کے دفن کر دو۔ ان لوگوں نے جس میں کالا سانپ موجود تھا، کالا ناگ موجود تھا، اسی میں ڈال کے اس قبر کو بند کر دیا۔ جب واپس گئے اس کے گھر اس کو اطلاع کی اور اس کی بیوی سے پوچھا کیا آپ بتاؤ گے یہ دنیا میں کیا گناہ کرتا تھا کہ ہم نے ایک قبر کھودی اس میں کالا سانپ پایا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسری قبر تیار کی وہی سانپ اس قبر میں بھی پایا، کیا آپ بتاؤ گی یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا
یہ غلے کا کاروبار کرتا تھا، غلہ بیچا کرتا تھا، بوری میں سے اپنی ضرورت کا غلہ نکال کر جتنا نکالتا تھا اس بوری میں اتنی ہی جو کی بھوسی بھر کر اس کا وزن پورا کر دیا کرتا تھا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام تو وفاداری کا نام ہے، اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ وفاداری؟ یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی، قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی، امت کے امام اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام مومنوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے بھائی، اللہ سے خیر خواہی یہ ہوگی اللہ کا مومن بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکم کی عدولی نہ کرے، رب کے حکم سے منہ کو نہ پھیرے، رسول پاک سے وفاداری یا خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن پاک سے وفاداری یہ ہے کہ قرآن پاک پر کامل عمل کیا جائے، اماموں اور حکمرانوں سے وفاداری یہ ہے امام جو قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتے ہیں اس حکم کو مانا جائے، اور حکمراں جو حکم صادر کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان حکموں کو اس پہ عمل کریں، اور مسلمانوں سے خیر خواہی اور وفاداری، مومنوں سے خیر خواہی اور وفاداری یہ ہے کبھی مومن کے بارے میں برا نہ سوچا جائے، برا نہ کیا جائے، لیکن ہم تو اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کاروبار کریں گے، دھوکہ دیں گے، لین دین کریں گے، دھوکہ دیں گے، فریب کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، علم بہت ہو گیا ہے، بچہ ہر بات کو جاننے لگا ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کر کے دیکھیں، خدا کی قسم اسے پتا ہے یہ حق ہے، یہ باطن ہے، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی یہ حق ہے عمل نہیں ہوتا، جانتے ہوئے بھی یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اور اللہ کا بدلہ اللہ کا عذاب ہے، اور بندے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہمیں بہت کم زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، ان قریب دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے، اے میرے ملائکہ میرے بندے کو لے آؤ، میری بندی کو لے آؤ، تاکہ میں سے حساب و کتاب کروں یہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، تو ہم ایسے کام کر کے دنیا سے لوٹے اللہ بھی راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو، اور ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے دنیا سے لوٹ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کا قرآن و حدیث دلیل دیتے ہیں یہ بندہ کبھی ناکام نہ ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔